اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا۔ لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا۔ اور لا الہ کے پڑھنے والوں اب لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ کے پڑھنے والوں اب لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ اور آنکھوں میں داغتا ہے صدا غم حسین کا، آنکھوں میں داغتا ہے صدا غم حسین کا، سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا۔ اور مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ اور علامہ اقبال شاعر مشرق، ان کی ایک رباعی عرض کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ مسجدیں ہوتی نہ ہوتی اس طرح بانگے اذاں۔ آج جو مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، جو تم نمازی کہلوا رہے ہو، جو تم نمازیں پڑھتے ہو، جو تم حج کرتے ہو، یہ کس کا صدقہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مسجدیں ہوتی نہ ہوتی اس طرح بانگے اذاں، آج روتے بیٹھ کر اللہ اکبر کے لیے، آج روتے بیٹھ کر اللہ اکبر کے لیے ہے۔ اور آتی ہے ہر طرف سے جو تکبیر کی صدا، آتی ہے ہر طرف سے جو تکبیر کی صدا، احسان کربلا ہے یہ احسان کربلا۔ اور اے کلمہ کو بتاؤ کہ ہوا کارساز کون، اے کلمہ کو بتاؤ کہ ہوا کارساز کون، گزرا ہے بچیوں میں عبادت نواز کون۔ مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار، مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار، دے دے نصر حسین کو پڑھتا نماز کون۔ اور آخری رباعیت کر رہا ہوں، صلوات پڑھیے۔ محسن نقوی کا یہ کلام ہے، کہتے ہیں بڑے فخر سے کہ ہم غم نہیں کرتے، کہتے ہیں بڑے فخر سے کہ ہم غم نہیں کرتے، ماتم کی صدا سنتے ہیں ماتم نہیں کرتے، اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر۔ خدا کی قسم وہ لوگ جو ہم پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ پیٹتے ہیں، شیعہ روتے ہیں، شیعہ ماتم کرتے ہیں، تو ہم کس کا ماتم کرتے ہیں؟ یہ ماتم کے لیے اٹھنے والا ہاتھ ہمارے سینے پہ نہیں لگتا، یہ یزیدیت کے منہ پہ تماچا لگتا ہے۔ ہاتھ بھی ہمارا، سینہ بھی ہمارا، لیکن تکلیف کہیں اور پہ ہوتی ہے۔ تو محسن نقوی فرماتے ہیں اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر، اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر، پر صفت پیغمبر کا کبھی غم نہیں کرتے۔ وہ لوگ بلا سمجھیں یہ کیا رمز شہادت، وہ لوگ بلا سمجھیں گے کیا رمز شہادت، جو عید کو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے۔ کیوں آپ کا دل جلتا ہے، کیوں جلتا ہے سینہ، کیوں آپ کا دل جلتا ہے، کیوں جلتا ہے سینہ؟ ہم آپ کے سینے پہ تو ماتم نہیں کرتے۔ گریہ کیا یعقوب نے، ان کو بھی تو روکو۔ جناب یوسف علیہ السلام کی جدائی میں گریہ کیا یعقوب نے، ان کو بھی تو روکو۔ یوسف ابھی زندہ ہیں، یوں غم نہیں کرتے۔ آدم نے تو حوا کے لیے پیٹا ہے سینہ، آدم نے تو حوا کے لیے پیٹا ہے سینہ، سمجھاؤ انہیں کہ زندوں کا ماتم نہیں کرتے۔ حمزہ تو شہیدوں کے بھی سردار ہے، لیکن جنگ بدر میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جب جنگ احد میں جناب رسول خدا کے چچا جناب حمزہ شہید ہوئے تو کیا دیکھا کہ جنگ میں جتنے صحابہ شہید ہوئے ہر کوئی اپنے کو رو رہا ہے، ہر کوئی عورت، ہر کوئی صحابیہ اپنے شہید کا ماتم کر رہی ہے۔ تو رسول خدا نے بڑی حسرت سے کہا
کہ کاش کوئی میرے چچا پر بھی رونے والی ہوتی، تو اسی وقت مدینہ کی عورتوں کو حکم دیا کہ اپنوں کا ماتم چھوڑو اور میرے چچا کا ماتم کرو، اور پھر ان کو دعا دے دی کہ اے میرے چچا کا ماتم کرنے والیوں، خدا تم پہ بھی راضی، تمہاری اولاد پہ بھی راضی، تمہاری اولاد کی اولاد سے بھی راضی۔ حمزہ تو شہیدوں کے سردار ہے لیکن حمزہ تو شہیدوں کے سردار ہے لیکن کرتے نہ محمد کو، چلو ہم بھی نہ کرتے۔ حق بات ہے بس بغض علی کا یہ ہے چکر، حق بات ہے بس بغض علی کا ہے یہ چکر، تم اس لیے شبیر کا ماتم نہیں کرتے۔ ہمت ہے تو محشر میں پیغمبر سے یہ کہنا، ہمت ہے تو محشر میں پیغمبر سے یہ کہنا، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ محسن یہی مقبول روایت ہے جہاں میں، محسن یہی مقبول روایت ہے جہاں میں، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔ تو اسی کے ساتھ ہی دعوت خطاب دیتا ہوں جناب سید سرفراز حسین نقوی صاحب۔ میں نے 10-15 منٹ پڑھنا مولانا صاحب تشریف فرما ہے۔ یہ چوک کی مجلس ہے، چوک کے لحاظ سے گفتگو کروں گا، چوک کے لحاظ سے آپ نے سننا ہے، اور چوک میں بیٹھ کر خاموشی سے سننا یہ آداب کے خلاف ہے، لہذا بلند آواز سے جواب دے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ ہم چوک میں آ کر پہلے امام بارگاہوں میں، گھروں میں مجالس کا اہتمام ہوا، اس کے بعد گلیوں بازاروں میں ہم آ گئے کہ جو پیغام امام بارگاہوں، مساجد اور گھر کی مجالس سے ہم امت تک نہ پہنچا سکے، اسی پیغام کو لے کر ہم بازار میں اور چوک میں آئے ہیں۔ ہمارا یہ مقصد فضول نہیں ہے، مجہول نہیں ہے، اس کا یقیناً کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ہم نے اپنا گھر بار چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا، خرچ اخراجات کیے، یہ سارا جو اہتمام کیا ہے اس کا مقصد فقط وہی ہے، ہماری عزاداری کا مقصد بھی فقط وہی ہے، ہماری مجالس کا مقصد بھی فقط وہی ہے، ہماری ماتم داری کا مقصد بھی فقط وہی ہے، ہماری زنجیر زنی کا فقط مقصد وہی ہے جو مقصد امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں آنے کا تھا۔ ہمارا یہ مشن کربلا کا تسلسل ہے۔ کربلا کے میدان میں دو کردار تھے، ایک کردار حسینی تھا، دوسرا کردار زینبی ہے۔ کردار حسینی امام کی شہادت کے ساتھ باب کردار حسینی بند ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو سلسلہ چلا وہ کردار زینبی ہے، جو ہر نسل ایک دوسری نسل کو پہنچاتے ہوئے نسل در نسل یہ پیغام ہم تک پہنچا ہے، اور یہ مشن ہمارا قائم کردہ نہیں، اس قوم کو ہم نے تیار نہیں کیا۔ اس مشن کا وعدہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، فَاذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو، میں اللہ تمہارا ذکر کروں گا۔ 1,24,000 انبیاء نے ذکر کیا، لیکن کربلا کے میدان میں باہر سے 1,24,000 انبیاء امام حسین علیہ السلام نے صرف 9 گھنٹے میں ایسا ذکر کیا، اللہ کی
مقبول تھا کہ اب قیامت تک حسین کا ذکر جاری ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ اس قوم کو ہم نے نہیں بنایا، یہ قوم جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی دعا ہے۔ شیعہ سنی دونوں بھائیوں کی کتابوں میں روایت موجود ہے، امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، سید الانبیاء کے ہاتھوں پر امام تشریف لائے، جبرائیل امین اللہ کے حکم سے نازل ہوئے، سید الانبیاء کو نواسے کی ولادت کی بشارت دی، مبارکباد دی، ساتھ ہی وہ کربلا کا پیغام پہنچایا۔ جو نبی خوش تھے زارو قطار رونا شروع ہو گئے۔ سیدہ عالم حضرت فاطمہ الزہرا نے بابا کو روتے ہوئے دیکھا، تڑپ کے پوچھتی ہے، بابا جان کیا میرے بیٹے حسین میں کوئی عیب ہے؟ فرمایا نہیں، تیرا بیٹا بے عیب ہے۔ بابا جان آپ پھر رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا بیٹی، جہاں جبریل نے مجھے مبارکباد پیش کی ہے وہاں کربلا کا واقعہ بتلایا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا، بے جرم و خطا، بے یار و مددگار، اسلام کا دفاع کرتے ہوئے کربلا کے ریگستان میں ذبح کر دیا جائے گا۔ ماں تھی تڑپی، تڑپ کر پوچھتی ہے بابا جان کیا آپ اس وقت ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اس کے بابا علی وہ بھی شہید ہو جائیں گے، اس کا بھائی حسن وہ بھی شہید ہو جائیں گے، میں موجود ہوں گی۔ فرمایا بیٹی تم بھی شہید ہو جائے گی۔ ماں نے تڑپ کر پوچھا بابا جان پھر میرے اس بیٹے پر روئے گا کون؟ سیدہ نے یہ نہیں پوچھا کہ بابا جان میرے بیٹے کو بچائے گا کون؟ فیصلہ ازلی تھا، پوچھا میرے بیٹے پر روئے گا کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کو اللہ کے نبی نے سنایا، ان کو فرمایا اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان بچے بوڑھے تیرے حسین کا غم منائیں گے۔ یہ دعائے فاطمہ الزہرا ہے، بدعت نہیں۔ ہمارا مکتب بدعات سے اس طرح پاک ہے جس طرح آئے تطہیر نجاست سے پاک ہے۔ یہ جو ماتم ہم کرتے ہیں یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ میرے پاس ہزاروں مثالیں ہیں، لیکن اگر 10 محرم الحرام کو رسول زادیوں نے امام حسین علیہ السلام کی موجودگی میں ماتم نہ کیا ہوتا تو آج خدا کی قسم ہم ماتم نہ کرتے۔ امام حسین علیہ السلام کی موجودگی میں تاریخ کہتی ہے، تاریخ کسی کی نہیں ہوتی، نہ تاریخ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب امام جانے لگے تو بیبیوں نے پتھروں کا ماتم کیا۔ ہمارا مکتب بدعات سے پاک ہے۔ 2 باتیں ہمارے مکتب میں اہم ہیں، ایک ولایت علی، ایک واقعہ کربلا کو زندہ کرنا۔ آج دنیا امام کا ختم دلواتی ہے۔ کل جہاں 98% لوگ یزید کی بیعت کر چکے تھے، یزید کو رضی اللہ مان رہے تھے، خلیفۃ الرسول مان رہے تھے، رحمت اللہ علیہ جان رہے تھے۔ یہ اس قوم کا کمال ہے۔ اس قوم میں جو عزاداری نسل در نسل آ رہی ہے اس کا کمال ہے۔ یہ دعائے فاطمہ الزہرا کا کمال ہے، جس کی بنیاد رکھنے والی عزاداری، جس کی بنیاد رکھنے والی جناب زینب عالیہ اور نسل در نسل آئمۃ الہدیٰ تشریف لائے۔ اس مشن کو زندہ رکھنا جناب زینب اور آئمۃ الاطہار کا کمال ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ لیکن اس عزاداری کا فائدہ کیا ہوا؟ مجلسیں برپا کرنے،
کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ جہاں 98% لوگ یزید کو رضی اللہ رحمت اللہ کہہ رہے تھے، آج کلمہ گو 98% یزید کو لعنت اللہ کہہ رہے ہیں۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ اسی لیے اس مشن کو کوئی مسلمان نہیں روکتا، جس مرضی مکتب کا ہو۔ ہمارے ساتھ ہیں، سب کے دل ہمارے ساتھ رکھتے ہیں۔ ہم جب مجلس کا اعلان کرتے ہیں، ان کی مسجد میں بھی ذکر حسین ہوتا ہے۔ شاید یہ قوم نہ ہوتی جو دعائے زہرا کا نتیجہ ہے، اگر یہ قوم نہ ہوتی تو آج وہی حال ہوتا 98% اور 2%۔ لیکن آج دنیا دیکھ رہی ہے، اس عزاداری مظلوم کربلا کی وجہ سے 98% لوگ حسینیت کی پرچار کر رہے ہیں، حسین کو زندہ باد کہہ رہے ہیں، یزید کو مردہ باد کہہ رہے ہیں۔ یہ اس عزاداری کی وجہ سے۔ اور ہمارے دیگر بھائی جو ذکر حسین کرتے ہیں، وہ بھی ہماری دیکھا دیکھی کرتے ہیں۔ اگر یہ کام نہ ہوتی تو خدا کی قسم آج حسین کا کوئی نام لینے والا نہ ہوتا۔ اور یہی ائمۃ الہدیٰ نے ہمیں وصیت فرمائی ہے، یہی وصیت فرمائی ہے کہ غدیر کی طرح کربلا کو نہ بھول جانا۔ یہاں جو ہم آئے ہیں مصطفیٰ کے حکم سے آئے ہیں، علی مرتضیٰ کے حکم سے آئے ہیں، ائمۃ الہدیٰ کے حکم سے آئے ہیں، خدا اور شریعت خدا کے حکم سے آئے ہیں۔ ہمارا یہاں آنے کا کوئی اور مقصد نہیں۔ خداوند اکبر ان عزاداروں کو ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے، جو عزاداری امام مظلوم میں شرکت فرماتے ہیں۔ خداوند اکبر بصدقہ پنجتن پاک، بصدقہ سید الشہداء ان کی دلی نیک مرادوں کو پورا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ سامنے جناب علامہ عابد حسین عابد صاحب آپ حافظ آباد ذکر محمد و آل محمد اور مقصد عزاداری امام حسین علیہ السلام خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت اور محمد و آل محمد پر انت صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بآواز بلند صلوات۔ ہمارے سونا توڑیاں زندگیاں دراز فرمائے، علم اللہ قدم قدم دے کو اپنی حفظ و مانج فرمائے، ماں سوائے غم مظلوم کربلا دے کائنات دے کسے غم وچ مبتلا نہ فرمائے۔ دعا گو کہ بیٹیاں میں خواہشات نیک حاجات لے کے پاک مظلومان وسط مظلوم پتر دا عرصہ دینا بیٹیوں مالک توڑیاں نیک تمنا اپنی بارگاہ دی اچ قبول و منظور فرمائے۔ کائنات کی کلی رحمت سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ذیشان تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ آقا مولا ارشاد فرمانے ان الحسینہ مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ توجہ ہے، اس ہستی دا فرمان تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے کہ جس ہستی دیاں صداقت دیاں قسماں
فقط اللہ ہی نہیں کھاندا بلکہ وہ بھی آقا مولا دی صداقت دیاں گواہیاں دیندے نے جڑے میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جانی دشمنان. سمجھ آ رہی ہے جی؟ حضور میں آگنا کہ اگر اللہ اپنے حبیب دی شان بیان کرے تو کوئی کمال نہیں. توجہ دا طالبہ حالانکہ بڑا مقام ہے کہ اللہ جس دی شان بیان کرے، لیکن نہیں، اللہ ہر وقت اس انتظار ہے کدو میرا محمد کوئی ادا کرے میں اپنے محمد کی تعریف کرا. اللہ تم سلامت رکھے، مالک تم سلامت رکھے. کدو میرا محمد کوئی ادا کرے، قرآن بھی ایسے انتظار ہے رہا کہ کدو کوئی محمد ادا کرے کہ میں قرآن بنا. میرا بھائی فضیلت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ فقط اللہ نہیں بلکہ جان دے دشمن بھی شان مصطفیٰ دے قائل ہونا. تسی واسطے رہو جی. آقا والا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں دین اسلام دی پہلی محفل منعقد کی تھی نا کہ وہ دے وچ میرے آقا مولا نے ارشاد فرمایا، او مکے والے ہو، میری گل دی بھی سمجھ آؤندی ہے نا جناب، او مکے والے ہو، اگر میں محمد ابن عبداللہ تو انو اے آکھاں اس پہاڑ دے پیچھے ایک لشکر ہے جیڑا ہونے تو آٹے ہوتے حملہ کرن والا ہے، تسی پہاڑ تے ٹر جاؤ، جا کے ویکھو لشکر تو انو نظر نہ آئے، کیا پھر بھی مینوں صادق تے امین آکھو گے؟ پھر بھی مینوں صادق تے امین آکھو گے؟ تاریخ آگ دی ابو جہل اس مجمع چ اٹھیا اور اٹھ کے آکھا لگا عبداللہ دے لال نبی اسی تینوں مان دے نہیں، رسول اسی تینوں مان دے نہیں، اگر مان لئیے تو ابو جہل کا دا ثابت ہویا ابو جہل ہوئی ہوتا ہے جینا محمد کا انکار کرے. اللہ کو سلامت رکھے. نبی مان دے نہیں، رسول مان دے نہیں، لیکن عبداللہ دے لال اگر تسی آنکھو نا توجہ، اگر تسی آنکھو نا اس پہاڑ دے پیچھے لشکر ہے جیڑا ہونے حملہ آور ہونا لے، اسی ٹر جائیے، جا کے لشکر دیکھئے، لشکر سانو نظر نہ آوے، تیری عزت دی قسم ہے تینوں پھر بھی صادق بھی آکھاں دے، امین بھی آکھاں دے. تینوں صادق بھی آکھاں گے، تینوں امین بھی آکھاں گے. آقا مولا نے آکھا ابو جہل اگر تینوں پتہ ہی نہ چلے، لشکر ہی تینوں نظر نہ آوے، تے پھر مینوں صادق تے امین آکھن وچ تیرے کول کیڑا معیار ہے؟ تیری سند تے تو مینوں صادق تے امین آکھے گا. اس ویلے ابو جہل نے آکھا محمد تیری عزت دی قسم ہے لشکر دا نظر نہ ہونا ساڈیاں اکھاں دا دھوکا ہو سکتا ہے، محمد دی زبان تے جھوٹ نہیں آ سکتا. تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. مالک تم سلامت رکھے. زبان مصطفیٰ تے جھوٹ نہیں آ سکتا. لو اگر تسی سنی ہو تے سنی ہو، اگر شیعہ ہو تے شیعہ رہو. میں کسی نے نہیں آگا کہ تو سنی ہے تو شیعہ ہو جا، تو شیعہ تو نہ سنی ہے تو سنی رہے، شیعہ تے شیعہ رہے. لیکن اسلام دی پہلی دعوت گئی آقا مولا رسول خدا نے ایک پیغام بڑا سونا دیتا ہی. اسلام دی پہلی دعوت گئی میرے آقا مولا نے پیغام بڑا سونا دیتا ہے. کیڑا؟ آقا مولا نے اپنا کلمہ پڑھن والے نوں دسیا ہے یاد رکھو میرا کلمہ دو. اگر تو دشمن کو کوئی گل منوانا چاہنا نا پہلو دے کو اپنا کردار منوا. اگر دشمن کو کوئی گل
حسینیت یزیدیت یزیدیت دعوت بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد صادق بھی آکھاں گے امین بھی آکھاں گے توجہ دا طالبہ حضور صادق کون ہوتا ہے تے سچا کون ہوتا ہے توجہ اسی صادق نو سچا دے ہیں لیکن ساڈی لفظی اردو زبان دی غربت ہے کہ اردو زبان کول صادق نو سمجھن واسطے لفظ سچا دے علاوہ کوئی لفظ ہی کوئی نہیں جا گیا جی لفظ کوئی نہیں الا صادق اور سچے دے درمیان دین تے رات دا فرق ہے جڑے نہیں سمجھے زمین تے آسمان دا فرق ہے صادق اور سچے دے درمیان حق تے بادل دا فرق ہے توجہ دا طالبہ دا صادق کون ہوتا ہے سچا کون ہوتا ہے لو حضور اسی اٹھے آئے اچھا آگے تمہوں آکھا جی سارے سی ایک اترے ہیں تو آڑے سچے سودے نو بڑے ہیں تے فلانے تھے واقعہ دور باؤ اور اگر ساڑی سچائی ثابت ہونی ہے نا تے ساڑا سچ جڑا ہے وہ محتاج ہے اس واقعہ دا تسی ڈر جاؤ جا کے دیکھو اگر واقعہ ہویا ہوگے اسی سچے ثابت ہونے ہیں اگر وہ واقعہ نہ ہویا ہوگے اسی سچے ثابت نہیں ہوندے ثابت ہویا کہ ساڑا سچ ساڑی سچائی محتاج ہے واقعہ دی بس پھر گل سمجھ لے جیڑا واقعہ دا محتاج ہوئے نا انہوں آگ دے نے سچا واقعہ جیڑا محتاج ہوئے اس نو آگ دے نے صادق مالک والی زندگی دراز فرمائے جیڑا واقعہ دا محتاج ہوئے وہی سچا تے جیڑا واقعہ محتاج ہوئے وہی صادق اے گل میں آپ نہیں پہ آگدا پاک مخدومہ نے آکھیا سی حسنین تو آٹے کپڑے درزی کول نے پوری بات کرو اچھا کتنی صدیقہ مخدومہ نے بی بی یہ بھی نہیں آکھیا کہ میں تو آٹے کپڑے درزی نو دیتے نے نہیں بلکہ آکھا تو آٹے کپڑے درزی کول نے اللہ نے آکھا جبریل چھیتی کر در زہرہ پہ ٹر جا تے خبردار آج در زہرہ پہ جا کے اپنا تعارف جبریل نہیں کروانا آج اپنا تعارف جبریل نہیں کروانا جبریل نے پوچھا نہ چلو میرا ایک خیال ہے میرا ایک تصور ہے کہ جبریل پوچھا نہ کہ کہتے میں جا کے ہی آنا میں جبریل ہوں کہ آج میں کی آکھے میں اللہ نے آکھے ہونا آج جا کے جبریل نہیں دسنا کیوں میری صدیقہ کنیز دے زبان دے لفظ جاری ہوئے نے کہ تو آڈے کپڑے درزی کول نے جبریل کول نہیں تو آڈے کپڑے درزی کول تاریخ شاہد ہے جناب جبریل علیہ السلام ہر روز مخدومہ ایک کونین دے پوچھن تے من انتا تو کون ہے آکھن اللہ انا جبریل میں جبریل آج تیرے زہرہ دے کھلو کے پیادے جو مخدومہ پوچھے نا من انتا تو کون ہے آکھا انا خیات الحسنین میں حسنین دا درزی اللہ تعالی زندگی دراز فرمائے ایک ہوئی گل حال کرتا ایک ہوندہ ہے وارث جنت ایک ہوندہ ہے محتاج جنت کیا کیا وارث جنت محتاج جنت وارث جنت کون ہے محتاج جنت کون ہے اللہ نے تو آکھا نا بھی آدم آ رکھ دے نیڑے نہیں ہو جانا توجہ تے آدم نہ مڑے ٹھیک ہے جی اللہ نے آکھا ٹھیک ہے نکل جا جب وہ جنت جو آدم ٹورے نا اللہ آکھا آدم رک لباس جڑا پائے ہی نا اے جنت دے اے جنت دے توجہ دا طالبہ تے اے لباس لا کے جا کیوں تو جنت دے پراؤن ہے وارث جنت نہیں تو جنت دے پراؤن ہے جنت دا وارث نہیں حد موک گئی او ہی لباس جنت جب مولا مظلوم کربلا منگوایا تے سوال پیدا کری اللہ کا
رسول اللہ حیدری حسینیت زندہ آباد حسینیت زندہ آباد یزیدیت مرد آباد آواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد آل محمد بارش جنت ہو رہے محتاج جنت ہو رہے ایک اور مثال پیش کرتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت نو میں سلام کر دیتا جنہ ایک دخش دیتا بارش جنت کونے محتاج جنت کونے جب مولا حسن آ گیا مولا حسن آ گیا جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے نو او ساڑھے غلام دیا پترا اونا آگے آجا کے باجی منو جناب حسن دے آگے ساڑھے غلام دیا پترا روایت مل دیئے آئے ساڑھے غلام دیا پترا اس ویلے جناب حضرت عمر فاروق انہا دی عظمت السلام آگے دے میں جلدی کہا رہا ہے کاغذ لے اے قلم لے توجہ ہے میں قربان جاوا کل نانے منگیا سی نہیں ملیا آج بھی واسے منگیا بھی نہیں تو میرے میں پیا اللہ تو واسطہ رکھے لے جا پتر لے جا کاغذ سے قلم لے جا ابا جی کرا کی جا کے حسن کو آنکھ اے جیڑی گل آنکھی جے لکھ دیو اے جیڑی گل آنکھی جے اے لکھ دیو آئے آقا باجی کرو گے کی آقا پتر جب دنیا تو ریلت کرانا میرے کفن اچھ رکھ نہیں لکھی آتی ہے ساڑھے کو ساڑھا غلام اس میرے کفن اچھ رکھ دیا باجی فائدہ کی ہوئے گا آقا پتر میرا آخرت اچھ عذاب نہیں ہوئے گا چیڑا آخرت حساب تو خوف زدہ ہوئے اوہ محتاج جنت تے چیڑا جنت تقسیم کرنا ہوئے اوہ بارشت اللہ تم سلامت رکھے اتنی بلند ذات ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اور یاد رکھے ساڑھے کو دین اسلام واسطے معیار علی نہیں کئی بندے آنے گلا پہ کرتے ہیں بغض علی تو دیکھو جی شیعہ جانے نے جدوں بھی کرتے ہیں علی دی تعریف کرتے ہیں جدوں بھی کرتے ہیں علی دی تعریف کرتے ہیں جدوں بھی کرتے ہیں نانا میرا عزیز ساڑھے آقا مولا امیر کائنات کا فرمان ہے میں محمد نے غلامہ جو ایک غلامہ میں محمد نے غلامہ جو ایک غلامہ اسی فضیلت علی بیان کر لیا فضائل علی نے پڑھ لیا سمجھانے شان مصطفیٰ اسی چاہتے ہیں فضیلت علی سونا تو سائیں نہیں سمجھنا جناب بہلول نو کسی آتھیا سی کہ بہلول تو جو آل محمد دا دیوانہ ہے آل محمد دا محب ہے بڑا دانشوار ہے بڑا دانا ہے کہ ذرا آج منو علی نے سمجھا توجہ ہے ذرا منو آج علی نے سمجھا جناب بہلول نو گھٹوں پھڑیا لین دا دریائے دجلہ تے دریائے دجلہ تو تھوڑا ہٹ کے ایک چھوٹا جیا ٹویا پھٹیا ٹویا کھود کے دریائے دجلہ دا پانی بھرے اس ٹوئے چھپائے پانی بھرے اس ٹوئے چھپائے وہ جیڑا علی سمجھن آیا سی نا انہیں آکھا بہلول وہ میں تینوں آکھیا مینوں علی سمجھا تو آپ دریائے دجلہ دا پانی چوک چوک کئی تر پائی جان لیا ہے کرنا کی ہے پیا کرنا کی ہے پیا انہیں آکھیا میں اے دریائے دجلہ جیڑا نا انہوں بند کرنا چاہنا ایس ٹوئے آتے کچھ عقل کا علاج کروا ایڈا بڑا سارا دریا ایڈے کو ٹوئے جا سکتا ہے ایڈے کو ٹوئے آ سکتا ہے جناب بہلول آتے پھر تو ہی اپنی عقل کا علاج کروا ایڈا علی
جانتا ایک اللہ دا رسولی دوجی ہستی ہوئی جنہوں میں نہیں ہوں جانتا جب وہ سرکار اندر گئے جا کے بیٹھیا ایک اللہ دا نبی ہے دوجا اللہ دا ولی ہے ایک اللہ دا نبی ہے دوجا اللہ دا ولی ہے آنکھا لگا یا رسول اللہ اب تسی سلیمان دیا بڑیاں قسمہ کھاندے ہو تے بڑا وڈیا کیوں نو آگے سلیمان و منہ حلل بیت سلیمان میری آلے بیت چوئے تے آقا مولا میں پوچھے مسیدے کون کون ہے انہیں آکھا ایک اللہ دا نبی ہے دوجا ہوئے جنہوں میں نہیں جانتا ہوں اگر تو آدھے حافظے بیدار میں تھے اگر تسی جاگتے ہو ایک اللہ دا نبی ہے تے دوسرا ہوئے جنہوں میں نہیں جانتا رسول دے قدمہ دے ہاتھ رکھ کے نا سائل آکھا لگا یا رسول اللہ اے دے دسو دنیا چکو بندہ کیڑا ہے تیرا ہوئے حلال دا دنیا جو بندہ کیڑا ہے یا نہیں نعرہ سنانا ہے تو سونا کر کے آقا مولا بندہ دے دسو تیرا ہوئے حلال دا تے علی نو نہ جاندا ہوئے آقا جا سلیمان نو بلا لیا جناب سلیمان نو بلا کے لیا آقا بھی سلیمان آپ کی بندہ کھنڈے ہے آقا جی میں باہر نکلیا تے نہ میں پوچھے مسیدے کون ہے تے میں آقا ایک اللہ دا نبی ہے تے دوجی ہستی ہوئے جنہوں میں نہیں جاندا سرکار رسالت امام مسکرا کے آقا ہے تے سلیمان تو علی نو نہیں جاندا سلیمان تو علی نو نہیں جاندا رسول دے قدمہ دے ہاتھ رکھ کے جناب سلیمان آ گیا شاءاللہ حسنین جی نہیں آپ ہی بیان ہے علی نو یا میں جاندا یا میرا اللہ مالک بانی زندگی دراز فرمائے خیال رکھنا علی کے منکر کئیلی باتوں میں ڈل رہے واہ 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 خیال رکھنا علی کے منکر کئیلی باتوں میں ڈل رہے ہیں واہ واہ اے بغض حیدر کی آگ ایسی کئی منافق ہی جل رہے ہیں علی کا کہتے علی کو بانکے یہ تیری فطرت ہے ورنہ ملا تمہارے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں پہ پڑ رہے ہیں اللہ امام جا رہے مالک بانی زندگی دراز فرمائے جی اسی بیان کرنے ہیں فضیلت علی تاکہ تو سمجھ جائے فضیلت نبی تو سمجھ جائے فضیلت نبی سرکار رسالت مادہ فرمانے کون تو نبی ہے وہ آدم و بین المائے بتی میں اودوں بھی نبی سا جدو آدم دا پانی ہے اس تے مٹی میرے قبلہ جوادی صاحب موجود مالک کے نظر زندگی دراز فرمائے قبلہ علامہ سید نجم الحسن کرانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے تاریخ اسلام جڑا آقا مولا نے آخر کن تو نبی ہوں آدم و بین المائبتی میں ادو بھی نبی سا جدو آدم دا نام و نشان بھی نہیں سی اے سارے اس آدم دی گال نہیں جی دے اسی پتر ہاں جاگیا جے قبلہ نجم الحسن کرانوی صاحب لکھتے ہیں کہ اس آدم کو ہزار آدم پہلوں گزر چکے ہیں اوہ ہزار گزر جانا لے آدمہ جو جیڑا پہلا آدم ہے نا اوہ دا نام و نشان نہیں سی آقا مولا نبی سارا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری آقا رضا رابع بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد پڑھنے ہیں فضیلت علی سمجھانے ہیں فضیلت نبی اسے بندے آکیا یا علی کون تو نبی ہے وہ آدم و بین المائبتی دے بارے تو اڈا کی فرمانے آقا مولا نے آکیا کون تو ولی ہے وہ آدم و بین المائبتی جب میرے آقا مولا نبی سن وہ میں ولی سا وہ نے آکیا یا علی پہلو نبی کی سمجھ نہیں سی آؤں اور تو سا ولی بھی رکھ دیتا سمجھاؤ آکیا جب اللہ نے سرکار رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو خلق کیتا اللہ نے نعمتہ عطا کرنیاں شروع کی دیا توجہ دا طالبہ اللہ نے نعمتہ عطا کرنیاں شروع کی دیا اللہ نے ہر عطا کر
نعمت ہوتے توجہ فضیلت علی سمجھانا چاہنا اور منوانا چاہنا فضیلت نبی اللہ نے نعمت ادا کرنی شروع کی دیا ہر ادا کرتا نعمت دے آقا مولا نے سجدہ کیتا اللہ نے نعمت تمام کی دیا نبی معظم نے اپنے سجدے تمام کیتے جدو آخری سجدے تو سر چکیا نا آخری سجدے تو سر چکیا میرے آقا مولا دی پیشانی مقدس ہوتے پسینہ آیا آقا مولا پسینہ صاف کیتا اللہ اس پسینے نو ضائع نہیں جان دیتا جن نے اس نے قطرے بنے انہیں نبی اور رسول کھڑا کر دیتے انہیں نبی اور رسول کھڑا کر دیتے بس ہن تو آپ مقام علی سمجھ مقام آل محمد سمجھ اور جیڑا پسینے تو خلق ہوئے اس نو نبی آدھا نہیں جیڑا محمد دے خون تو خلق ہوئے اس نو علی آدھا علی شہنشاہ علی شہنشاہ اللہ ایمان نعرہ حیدری ہسی پڑھنے علیہ سمجھانے وہ جیڑے میرے آقا مولا دے پسینے کو خلق ہون وہ جنہ کو میرے آقا مولا دے صدقے چ نبوت ملے وہ ماں دی دعا وچ ماں دی طہارت دی گواہی دین تے آکھن اسی نبیاں کتاب لے کے آئے ہاں تہاڈی ہدایت واسطے آئے ہاں تے جدے صدقے نبوت ملی ہے موسیٰ آگدہ لیا رب اشرح لی صدری ویسر لی ٹھیک ہے میری زبان دی گرہ کھول دے میرا سینہ کھول دے تے جبریل اپریشن تھیٹر نہیں لے گیا مجھے خیال اور تو آکھے گا کہ نہیں ہونا جبریل نے سرجن تا کورس نہیں سی کیتا نام میرا عزیز من عزت محمد کی قسم اصل در حقیقت لوگاں نبی بھی ہوئی صحیح معنی جو نہیں سمجھیا جنہ نبی نو صحیح معنی جو نہیں سمجھیا علی انہاں دی سمجھ اچ کی میں آ سکتا ہے ایک واقعہ مل ہے مسجد نبوی صحابہ نے ایک بندے دیا مشکاں بنیاں بن کے رسلیاں نہ لوگوں رسول دے قدمات چھٹیا آکھا یا رسول اللہ اے وہ انسان دے جیڑا مکی زندگی اچھے تہاڈی شان اچھے نازیبا الفاظ کہندا سی ٹھیک ہے نازیبا الفاظ کہندا سی سرکار نے آکھا اچھا اے ہوئی آکھا ہاں یا رسول اللہ اے ہوئی جے سرکار نے اچھا اچھا انج کر رہی زبان کٹ دے خلق عظیم دا مالک نبی کی پہ آگ دے اے دی زبان کٹ دیو تاریخ آگ دیئے محفل جو بندے اٹھنے شروع ہوئے اور تم کو کیا آکھا نہیں میں تینوں ہی نہیں آکھا تم آجا تم ہی بیجا تم ہی بیجا تم ہی بیجا رسول نے اپنی نظر کرم اپنے سجے پاسے علی البھیری آکھا یا علی تو اٹھ ایدی زبان کٹ دے مولا علی اٹھے اس بندے نے چکیا چوک کے شہروں مار لیا اللہ اپنے غلاموں کا کمبر ذرا میری سواری لائے میں نا جناب کمبر سواری لائے مولا میرے کہتے 400 درہم اپنے کولے دے ہاتھے رکھیا ایدیاں رسیاں کھولیاں انہوں آکھیا سواری دے میں تو جا میں جانا اللہ دا نبی جانے تو جا میں جانا اللہ دا نبی جانے وہ جڑے نام سرکار گئے سن صحابہ کرام وہ جلدی نہ آئے مولا میرے کائنات پہلو پہنچ گئے آگا کہ یا رسول اللہ پہ پھر علی کیتا کیے آگا کی کیتا ہے آگا تساں آکھیا سی وہ دی زبان کٹ دیو علی انہوں درہم و دینار بھی دیتے نے سواری بھی دیتی ہے چھڑ بھی دیتا ہے درہم و دینار بھی دیتے نے سواری بھی دیتی ہے چھڑ بھی دیتا ہے یا رسول اللہ تساں آکھیا سی زبان کٹ دے مولا رسول خدا مسکرائے مسکرا کے آکھیا علی نے میری گل نو ٹھیک سمجھیا ہے علی نے میری گل نو ٹھیک سمجھیا ہے مولا
رہے وہ وضو کر رہے ہیں وضو کر کے آقا مولا کی خدمت حاضر ہویا اپنی جیب چ پرچا کڈیا پرچا کڈ کے رسول دی قدم بوسی کر کے آکھن لگا یا رسول اللہ تہاڈی شان وچ میں ایک نعت لکھ کے لے آیا جی واسطے رو یا رسول اللہ تہاڈی شان وچ میں ایک نعت لکھ کے لایا کما حقہ نبی نو جانے تے علی علی نو جانے تے نبی بالکل ایویں شب ہجرت کئی بندے آکھیا سی کدھر زیادہ لمبا تے نہیں ہو گیا مینوں 10 منٹ لگے نبی خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم نو صلی اللہ صلوات پڑھے بابا دے والا مولا میرے کائنات کو شب ہجرت ایک بندے آکھے کہ یار بھی ننیاں تلوانوں دے سائے تھلے نیندر آ جویں گئی نیندر آ جویں گئی آقا مولا نے آکھیا تساں محمد نو منیا ایتھوں اوندا میں محمد نو منیا ایتھوں تساں منیا ایتھوں اوندا میں منیا ایتھوں آکھیا یار ٹھیک ہے مان لیا لیکن دسو نیندر آ جویں گئی آکھیا تساں میرے آقا مولا دے فرمان تے غور نہیں سی کیتا میرے آقا مولا آکھیا سی یار ہن سو جا یار ہن سو جا امانت دے کے میرے کول مدینے آਉਣੇ او محمد جی نو آکھے بھئی تو مدینے آਉਣਾ او پھر بھی چھاکے جی زندہ رہے سمجھو فضیلت علی سنو فضیلت علی سمجھو شان مصطفیٰ آقا مولا دا مقام سمجھو میرے آقا مولا دا مقام کیا ہے اسے واسطے جنگ احد دے وچ آکھے کہ یاری تو سارے ڈول گئے کہ یاری تو کیوں نہیں گیا کہ یاری جیڑی آواز انہاں سنی سی وہ تو نہیں سی سنی آکھے یا رسول اللہ وہ میں بھی سنی لیکن ایک تے فرق ہے انہاں وچ تے میرے وچ یا رسول اللہ میں تہاڈے وچوں ہاں اے تہاڈے وچوں نہیں انہاں سنیا بھی جدوں محمد نہیں رہے اساں لڑنا کیدے لئیے علی سوچیا جدوں محمد نہیں رہے علی تو بچنا کیدے لئیے اللہ سنا تو سلامت رکھے ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات مقدس ترین ذکر ہے جدے وچ تسی تشریف فرماؤ یعنی کہ نہ سمجھیا جی قبلہ شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ تسی مخدومہ کونین دی دعا ہو جدو آکھیا نا کہ بابا میرے حسین نو روئے گا کون آکھیا اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا وہ دے جوان حسین دے زمانہ نو روئے گا وہ دے بچے حسین دے بچے نو روئے گا وہ دے ضعیف حسین دے ضعیفہ نو روئے گا وہ دیاں مستورات حسین دیاں مستورات نو روئے گا علماء آکھتے ہیں پھر پاک مخدوم آکھیا بابا پھر میں بھی وعدہ کرنی ہے جنی دیر تک وہ قوم جنت وچ نہ گئی اونی دیر تک میں بھی جنت وچ نہیں جاواں خوش نصیب ہو اللہ کو عزاداری حسین عطا کی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ
تعالیٰ پر محمد و آل محمد بلند کر صلوات۔ مقدس ترین ذکر ہے ذکر مظلوم کربلا۔ کیوں؟ دلیل رکھنا۔ اسی ممبر مظلوم کربلا تے آکے سب تو پہلے ذکر توحید کرنے، پھر ذکر مصطفیٰ کرنے، پھر ذکر مرتضیٰ کرنے، پھر ذکر قرآن کرنے، اور پھر ذکر حسین کرنے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کریم اللہ تو انسان کو خلق کیتا ہے، خلق کر کے طرح طرح کی نعمت عطا کی دیا، نعمت عطا کر کے عظیم ترین نعمت عطا کی دیا عقل۔ اس خانہ عقل دے وچ ذکر مظلوم کربلا دا یہ اہتمام کیوں کیتا ہے کہ مظلوم دے ذکر تو پہلے ذکر توحید کر، پھر ذکر مصطفیٰ کر، پھر ذکر مرتضیٰ کر، پھر ذکر قرآن کر، پھر ذکر حسین کر۔ عجب نہیں صدا ہے کہ یاد رکھ اہتمام اس واسطے کیتا ہے کہ میرا وعدہ ہے اس اہل بیت طہارت دے نال کہ میں کسی قسم کی اجازت والے نیڑے اور نہیں دینی۔ اس واسطے اہتمام کیتا پہلے ذکر توحید کر تاکہ تیری زبان شرک کی اجازت تو پاک ہو جائے، پھر ذکر مصطفیٰ کر تاکہ تیری زبان کفر کی اجازت تو پاک ہو جائے، پھر ذکر مرتضیٰ کر تاکہ تیری زبان منافقت کی اجازت تو پاک ہو جائے، جیو، پھر ذکر قرآن کر تاکہ تیری زبان جہالت کی اجازت تو پاک ہو جائے۔ جدوں انیاں ساریاں نجاستوں تو تیری زبان پاک ہوئے نا پھر اس لائق بنتی ہے کہ ذکر حسین کر سکے، اسی بات پھر اس لائق بنتی ہے کہ ذکر۔ اور یاد رکھیں عزیزان محترم زیادہ وقت نہ لے، کربلا دے واقعہ تو پہلو ہر برائی دے کا اپنانا ہے، ہر اچھائی دے کا اپنانا ہے، لیکن واقع کربلا دے بعد ہر برائی دا نہ یزید ہے، ہر اچھائی دا نہ حسین ہے، ہر اچھائی دا نہ حسین۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ میرے قبلہ جوادی صاحب موجود، میرے آقا رسول خدا نے نہیں آکھا میرا حسین ہدایت ہے، نہیں آکھا میرا حسین ہدایت ہے، ان الحسین مصباح الہدی ہدایت دا چراغ ہے، قرآن ہدایت ہے، علی امیر کائنات ہدایت نے، آقا مصطفیٰ ہدایت نے، لیکن انہاں دی ہدایت جس چراغ دی روشنی چ نظر آئے اس چراغ نو حسین آکھدے نے۔ وسفینۃ النجات، اور سفینہ نجات ہے۔ چھٹے امام نبی سے پوچھا کہ مولا رسول خدا نے آتا کہ میرا حسین سفینہ نجات ہے، کیا تسی سارے سفینہ نجات نہیں؟ چھٹے امام آتا کیوں نہیں اسی سارے سفینہ نجات ہیں؟ پھر وقت حسین نے جب آتا یاد رکھ اسی سارے سفینہ نجات ہیں لیکن تیز ترین سفینے دا نام حسین ہے۔ ایدرو بندے دی آنکھیں محبت حسین غم حسین اتھرو آیا ادھر انسان ہوتے جنت واجب۔ میرا عزیز دنیا ایک پلیٹ فارم ہے، توجہ ہے، بس آخری جملے، دنیا ایک پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم تو دو ٹریناں نکل دیا، کتنی ٹریناں؟ دو ٹریناں نکل دیا، ایک ٹرین دا نام یزید ایکسپریس، ایک ٹرین دا نام حسین ایکسپریس۔ حسین ایکسپریس دے ٹکٹ کلیکٹر دا نام علی حسین ایکسپریس دے ٹکٹ کلیکٹر دا نام علی اے میں نہیں آگا جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگتے ہیں کہ فرمان نبوی ہے کہ وہ بندہ پولیس رات پار نہیں کر سکے گا جیدے کو علی دے ہتھاں دا لکھیا پاسپورٹ نہ ہویا۔ حسین ایکسپریس دے ٹکٹ کلیکٹر دا نام علی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ایسا ویکھنا ہوئے کہ اسی کس ٹرین تے سوار ہاں، حسین ایکسپریس تے سوار ہاں یا یزید ایکسپریس تے سوار ہاں، اینا دو ٹریناں دے مختلف اسٹیشن نے، توجہ مختلف اسٹیشن نے۔ یزید ایکسپریس بے نماز، روزے دا تارک، نماز دا تارک، والدین دا نافرمان، اسٹیشن دے اسٹیشن خطا رحمی کرنا لا، مظلومہ تے ظلم کرنا لا، اینا اسٹیشنہ تو ہوندی نا، ایسی
جاندی یا جنت پیغام ہے پیغام ہے پیغام ہے پیغام ہے اور اگر تو ویکھنا چاہتا تو کیڑی ٹرین تے سوار ہے ویکھ لے نماز دا پابند ہے روزے دا پابند ہے حج دا پابند ہے واجبات الہیہ دا خیال رکھن والا ہے محرمات دین تو اجتناب کرن والا ہے اگر یہ تیرے وچ گلاں پائیاں جاندیاں تے اکھاں میٹ کے برت لے کے سو جا برت لے کے سو جا جدوں پہنچے گی نا ٹرین جنت وچ اودوں فرشتے تینوں جگا کے آکھن گے بھائیا اسٹیشن آ گئی اتر آؤ سامنے تیرا محلی اللہ تو سلامت رکھے اور انسان دا بڑا اختیار ہے چاہے یزید ایکسپریس سے سوار ہو کے جہنم ٹر جائے پاوے حسین ایکسپریس سے سوار ہو کے جنت چلا جائے پتر مرا کے ویر کو ہاکے کربلا دے ٹپے دے کھلو کے آدھا رہی حل من ناصر ینصرنا ہے کوئی میں غریب دی مدد کرنا اللہ جدو استغاثہ غربت میرے آقا مولا بلند کیتے نا کہ جناب فضا حقل مار کے اکھے حسین میرا سونا لال ماں دے خالی بلن دا واسطے ایک واری خیمے بالا جڑے والے مظلوم کربلا ہے نا خیمے ہما خیر ہے وہ حرام کیوں مر پائے اور میرا سونا لال جڑے والے دا غریب خواہی نا اس تیرا استغاثہ غربت ہر کسے سنے پر جی میں سنی نا علی اصغر ایویں کسے نہیں سنیا میرا سونا لال اصغر نو اپنی ماں دی گود ایک سکون کوئی نہیں کدی سجے ڈیگ پہ نہیں کدی کھبے ڈیگ پہ نہیں اس ویلے مظلوم کربلا آکھے اماں میرا اصغر بڑا پیاسا ہے او دی ماں رو باپ نو آکھو اصغر نو تیار کرے میں فوجی اشکیاء دے پاسے لے کے جانا ہو سکتا ہے کوٹ پانی نہ مل جائے میرا اصغر بچ پوے اجرکم اللہ حضرت جناب رباب جلدی نال شہزادہ علی اصغر نو تیار کیتا علماء کہتے ہیں مظلوم کربلا علی اصغر نو انج چوکے ٹورے جی میں کاری قرآن چوکے ٹور دائے پاک مخدومہ جناب رباب سلام اللہ علیہ حقل مار کے آگے نے زہرہ دلال ماں دی چادر دا واسطے ایک منت ہے کہ میرا آقا اصغر نو نا ایویں چوکے نہ ٹور تے پھر رباب کی میں چوکے ٹورا آکھیا اپنے موڑے دے نال لا کے ٹور جڑے ویلے موڑے دے نال کیوں خیر میں اجڑی دی حسرت ہے جتھوں تک مینوں میرا اصغر نظر آندا رہے نا میں اپنے اصغر دے تسے چہرے دی زیارت کر اجرکم اللہ حضرت تاریخ حاجی مظلوم کربلا ٹورے ماں دی بے قراری نو دیکھ کے شاعر قلم بند کیتے نے لفظ وہ آتا ہے پیاس کے کرب سے اصغر نے پلٹ کر دیکھا پیاس کے کرب سے اصغر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا اتنی بے قرار تھی ساقی کوثر کی بہو خشک مشکیز کوثاوار الٹ کر دیکھا اجرکم اللہ اجرکم اللہ حضرت تاریخ آتی جناب فضا جناب رباب نو لام نال لے کے نا علی اصغر دی لاش شہدائے کربلا دی لاشاں وچ پنے رکھ دیا ایک جگہ تے آ کے جناب فضا رکیاں اور علامہ زکی صاحب لکھتے ہیں رک کے نا جناب فضا ایک گل کی تھی جناب فضا آتی ہے ام رباب دیکھو اصغر کی لاش کو ام رباب دیکھو اصغر کی لاش کو اسلام کو جگا کے صغیر سو گیا اجرکم اللہ حضرت روائے مظلوم کربلا عمر ابن سعد اللہ تیرے تے لعنت کرے اگر تیرے نزدیک کوئی قصور ہے تو میں حسین دا پچھیاں مہینے دا بچہ ہے یہ کیڑا قصور ہے یہ تے بول ہی نہیں بول سکتا کوٹ پانی دا مل جائے میرا اصغر بچ پوے حضرت تاریخ آ دیے کہ لینا دا ہے حسین پانی آپ بھی نہیں بہانہ بچے دا اس ویلے مظلوم کربلا راج ہوئے رو کے آکے اصغر میرا سونا لال جنہ کل تیری دادی دی صداقت تے شک کیتا سی نا آج تیرے پیو دی امامت تے پہ شک کرتے نہیں میرا سونا لال ہون مانگ پانی حضرت تاریخ آدھی مدت تے خوش کو ہون ہیلے فوجی اشکیاء حل جل مچ گئی ہر کوئی ایک دوسرے نو آندا سی دیو گھٹ پانی دا حسین دا اصغر بچ پوے عمر ابن سعد نے جدو حل چل ویکھی اے لینا دا حرملہ چھیتی کر میرے قریبا حضرت جڑے ویلے لین قریب آیا انہیں آکھے چھیتی کر حسین دا کلام کتا کر حضرت اس لین ترے پھلاں والا تیر کمانے چ رکھیا جڑے ویلے تیر نو چھڈن
زمین تے ڈگ پیا اے عمر ابن سعد آندا کیوں ڈرنا ہے ایدا عباس ماریا گیا ہے ایدا اکبر ماریا گیا ہے ایدے انہوں محمد ماریا گیا نے ایدے چھڑان والا کوئی نہیں اجرکم اللہ اجرکم اللہ عزیزان اس ویلے لئی ڈالتا ہے عمر ابن سعد میرے قریبا جڑے ویلے لئی حرمل دے قریب آیا آندہ بچے دے گالا لے پاسے ویک جدوں تیر چھٹن دا ارادہ کرنا بچے دے گال پہ کدی رسول دا گالا ہوندی کدی بطول دا گالا ہوندی او آدھا لے ڈالتا تو تیر چلا منو کوئی پرواہ نہیں تیر پاوے رسول نو لگے پاوے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ حضرت اسلام ترائے بارہ تیر جوڑے آئے جڑے ویلے آخری دفعہ تیر پیتا ہے نا اس ویلے آتا ہے ہون کی بڑے آندہ قریب آیا ہے آندہ آؤ خیمے دے پاسے ویگ کوئی مستور ہے